تو پیارے بھائی بہن، گزشتہ وقت ہم پیدائش کی کتاب باب 46 پہ غور کرے تھے، اور اس میں ہم دو باتیں دیکھے تھے۔ پہلی بات تھی یعقوب اور ان کا گھرانہ مصر کے طرف روانہ ہوتا ہے، اور دوسری بات تھی یعقوب کا اور یوسف کا میل ملاپ ہوتا ہے۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 47 اٹھائیں گے۔ تو پہلی بات جو ہم باب 47 میں دیکھتے ہیں وہ ہے یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو فرعون سے ملاتے ہیں۔ آیت 1 پڑھیں گے۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و مٹا ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقے میں ہیں۔ تو پیارے دوست، یہ پکی بات ہے کہ یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو فرعون سے ملانے والے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یوسف اپنے سارے خاندان کو جشن کے علاقے میں رکھ چکے ہیں فرعون سے پوچھنے سے پہلے۔ یوسف کو شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ اگر انہوں اپنے خاندان کو جشن کے علاقے میں اتار کے اس کے بعد فرعون کے سامنے یہ بات کا ذکر کریں گے تو فرعون خوشی خوشی اس بات پہ راضی ہو جائیں گا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ فرعون سے ملنے کے پہلے یوسف کے بھائیاں اپنے مال و اسباب کو کھول کے جاں کاواں کر دیے ہوں گے، یعنی کہ ہر چیز سینتے گئے ہوں گے۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا، تیرے خادم چوپان ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پیارے دوست، ہم دیکھے تھے کہ چرواہوں کی مصر میں کوئی قدر نہیں تھی، مصریوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، مصریاں ان کا بالکل خیال نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے یعقوب کے بیٹوں کے لیے ایک دروازہ کھلا وہ کام کرنے کے لیے جو کام مصریاں کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقے میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقے میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہو تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ پیارے دوست، کیونکہ مصریوں کو چرواہا بننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو فرعون کو چرواہوں کی کافی ضرورت پڑی تاکہ اس کے بھیڑوں کی رکھوالی کرے ویسا۔ پیارے دوست، اب یوسف اپنے باپ یعقوب کو فرعون سے ملاتے ہیں، اور یہ ایک زبردست بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یعقوب اب ایک بہترین روشنی میں کھڑتے ہیں، جو کہ ہم یہ چیز اب تک ان کی زندگی میں غور نہیں کرے ہیں، یعنی کہ اب تک ان کے زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا تھا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو یعقوب فرعون کو برکت دیتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بن رہے ہیں، اور یہاں یعقوب فرعون کو برکت دینے کے ذریعے سے خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بن رہے ہیں۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ وقت پہ اگر یعقوب اپنے پرانے مزاج میں جیتے رہتے جو ان کو شروع میں اپنے خوابوں میں رکھی تھی، تو انہوں
फिरौन को बोलते थे, फिरौन मैं 130 बरस का हूँ और मैं तुम्हारे को बताना चाहूँगा कि मेरे ज़िंदगी में मैं क्या क्या करा। मैं तुम्हारे को बताना चाहूँगा कि जब मैं जवान था तो अपने भाई ईसौ को धोखा दिया और अपने ससुरे को अपने अक्ल और समझ के ज़रिए से पीछे कर दिया। उसके बाद याकूब अपने घराने के बारे में गुरूर करते थे, मेरे को 12 बेटे हैं, और उसके बाद याकूब अपनी तारीफ करते थे। बोलने का मतलब यह है कि उन्हें बहुत कुछ बोलते थे। उनकी पुरानी मिजाज उनको मजबूर करती थी अपने आप में गुरूर करने के लिए। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त याकूब एक अलग इंसान हैं। वो इंसान हैं जिनमें खुदा के ताकत से तब्दीली आई है। अब हम देखेंगे कि उन्होंने फिरौन से क्या बोलते हैं। आयत 9 में लिखा हुआ है, याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफिरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये इतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफिरत में हुए। तो प्यारे भाई और बहन, सबसे पहले हम ये गौर करना है कि याकूब 130 बरस के थे जब उन्होंने मिस्र में आए, और उन्होंने 147 बरस के होंगे जब उन्होंने मरेंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि उन्होंने 17 बरस मिस्र में गुजारने वाले हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने तकरीबन मौत के करीब थे, यानी कि एक कदम खबर में और एक कदम बाहर जब उन्होंने मिस्र में दाखिल हुए। मगर उनका यूसुफ से मिलना उनको तरोताज़ा करा और उन्होंने और 17 बरस जी सके। अब हम आयत 10 से आयत 13 पढ़ेंगे। और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया, और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसिस के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का निहायत ज़रखेज़ खित्ता है, उनकी जागिर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के ख़ानदान की ज़रूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा, और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। प्यारे भाई और बहन, याकूब फिरौन के सामने खड़े थे और उनके पास पूरा मौका था अपने बारे में गुरूर करने के लिए, मगर यहाँ याकूब ऐसा करना नहीं चाहते थे। शायद कोई दूसरा रहता तो सोचता था कि फिरौन तो एक बहुत बड़ा बादशाह है, मगर मैं चाहूँगा कि फिरौन मेरे बारे में ये जानना कि मैं भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा इंसान हूँ। मगर यहाँ ऐसे सब चीज़ों के लिए याकूब अपना मुंह नहीं खोलते हैं। उन्होंने बस एक गुनहगार हैं जिसको खुदा के फजलो करम से नजात मिली है। आयत 14 पढ़ेंगे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ले के बदले जिसे लोग खरीदते थे ले लेकर जमा कर लिया, और सब रुपये को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। प्यारे दोस्त, हम यहाँ ये नहीं भूल जाना कि यूसुफ फिरौन के खादिम थे, और जो भी उन्होंने करते थे फिरौन के लिए करते थे और फिरौन के फ़ायदे के लिए करते थे। या उन्होंने जो भी कर रहे थे अपने लिए या अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे थे। उन्होंने काल जो सारे दुनिया में फैल गई थी उसका फ़ायदा अपने ज़ाती ज़िंदगी के लिए नहीं उठाए। हर चीज़ उनके हाथ में थी और उनको अपने फ़ायदे के लिए काम करने का पूरा मौका था, और अगर कर भी लेते तो किसी को पता नहीं चलता था। मगर यूसुफ ईमानदारी के साथ सारा पैसा जो इकट्ठा कर रहे थे फिरौन के महल में भिजा दे रहे थे। जिसके दिल में खुदा का खौफ है मेरे दोस्त, उन्हें कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। यूसुफ के दिल में खुदा का खौफ था और उन्होंने जानते थे कि उन्होंने जो भी कर रही खुदा उन पे नज़र रख रहा है। अब हम आयत 15 से 20 पढ़ेंगे। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और कनान के मुल्कों में था खर्च हो गया,
تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارے چوپایوں کے غلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے، سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیچ دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں، اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کے ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا، سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ مصر میں کال حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، کچھ بھی چیز اگنے کا سوالج پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہ سارے باتوں کے بیچ ہم خداوند کی حمد و کرنا کہ خدا اپنے لیے ایک انسان کو چن کے دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کو بچا رہا تھا۔ خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ یوسف کو جو ہاتھ میں جو کام سونپا گیا تھا ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ کر رہے تھے، انہوں لوگوں کے پیٹ کا بھی خیال کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ فرعون کے فائدے کے لیے بھی کام کر رہے تھے۔ ایک طرف انہوں یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں فرعون کا کیسا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ایک طرف ان کی جان لوگوں میں تھی کہ لوگاں بھوکے نہیں مر جانا۔ اب ہم آیت 21 سے 26 پڑھیں گے۔ اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی، سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ عین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے، سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی۔ اب ہم آیت 27 سے 31 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی، اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی۔ اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا، تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے
میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرانے کی طرف سجدے میں ہو گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم آیت 29 میں دیکھیں گے تو یعقوب عاجزی کرتے ہیں کہ ان کو مصر میں نہیں دفنانا، اور یہاں یوسف سے قسم کھلواتے ہیں کہ ان کے ران کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے قسم کھانا۔ ہاتھ جو ہے ران کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وعدہ کرنا۔ آج کے روز جیسا ہاتھ ملاتے ہیں ویسا وہ زمانے میں ران کے نیچے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ ایسی قسم کھانا لکھت کے برابر ہوتا تھا اور وہ بات رکھی جاتی تھی۔ اچھا، اور ایک چیز اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یعقوب کے دماغ میں کئی باتیں آئے ہوں گے جو انہوں مصر میں دفن ہونا نہیں چاہتے تھے بلکہ کنعان میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں 147 برس کے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں اب مر جانے والے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں مصر میں مریں گے۔ زیادہ تر لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی اور خواہش نہیں رہتی ہے بلکہ ان لوگاں اپنے موت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ویسا یعقوب کو یہ بات محسوس ہوئی اور یہ بات ان کو صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسری بات جو ان کے دماغ میں آ رہی تھی وہ یہ کہ یوسف اب ترقی کر لیے ہیں اور کنعان کو لوٹنے کا نہیں سوچیں گے۔ انہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر میں رہ جائیں گے، مگر یعقوب کنعان میں دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ مرنے کے بعد آپ کہیں بھی دفن ہو سکتے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں واپس جانے کا ہے، اور مر کے گڑنے کے بعد چند سالوں کے بعد آپ کی قبر میں ہڈی بھی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ کیڑا اور مکوڑے اسے کھا لیتے ہیں۔ یہ سب یعقوب جانتے تھے، مگر پھر بھی کنعان میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ آخر کئی کو پیارے بھائی بہن، ہم یہ نہیں بھول جانا کہ یعقوب جو بات جانتے تھے کہ ان کے دادا ابراہیم کے ساتھ خدا کیا وعدہ کرا تھا۔ ہم یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ کئی کو بولے تو جیسا ہم بائبل شریف میں آگے بڑھتے جائیں گے یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آئیں گی۔ پرانا عہد نامہ کی جو امید ہے وہ زمینی ہے۔ حضرت ابراہیم یہ یقین کرتے تھے کہ انہوں مردوں میں سے جو جی اٹھیں گے وہ کنعان کے زمین سے اٹھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ انہوں کنعان کے زمین میں دفن ہونا، اور اسحاق بھی یہ بات سے یقین کرتے تھے، اور یہاں یعقوب بھی وہچ ایمان ظاہر کر رہے ہیں۔ پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے پرانا عہد نامہ میں جو امید ہے وہ یہ امید نہیں ہے کہ لوگ بادلوں میں یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، یعنی کہ یسوع مسیح سے ان لوگ ہوا میں ملاقات نہیں کریں گے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگ یسوع مسیح سے ملاقات کریں گے اور پھر نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ کی جو امید ہے وہ خدا کے بادشاہت میں ہے جو یہ زمین پہ قائم ہوں گی، اور یہ جب ہوں گا جب اسرائیلیوں کی جو امید ہے وہ پوری ہوں گی، اور یہ لوگ وہاں بادشاہت کے لیے مردوں میں سے جلائے جائیں گے۔ اس لیے یعقوب مصر میں دفن ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ان کی امید خدا میں نہیں رہتی تو ان کے لیے کیا فرق ہوتا تھا کہ مصر میں دفن ہو یا کنعان میں؟ ان کی امید خدا میں تھی کہ جہاں انہوں دفن ہوں گے وہاں سے خدا ان کو مردوں میں سے جلائیں گا۔ اس لیے انہوں کنعان میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ آج جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کدھر بھی دفن ہو۔ جب یسوع مسیح پھر آئیں گے تو جہاں بھی ہم رہیں گے ہم جلائے جائیں گے اور ہمارا جسم ہمارے روح سے مل جائے گا۔ مگر
اگر ہم یسوع مسیح آنے کے وقت زندہ ہیں تو ہمارا جسم بدل جائے گا اور ہم بادلوں میں مسیح سے مل جائیں گے۔ تو ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں دفن ہوئے، مگر ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی سچائی میں قائم ہوئے۔ اور خدا کی سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکائے۔ آپ اس وقت خدا کے سچائی میں قائم ہوتے جب آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، کیا آپ خدا کی سچائی میں قائم ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ خدا کی سچائی میں قائم ہوئے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت خدا کے سچائی میں قائم ہونا چاہیے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے؟ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔